بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ تبت یدا ابی لہب و تب اس کا اجرا کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ یہاں سے دیکھیے سبق نمبر 39 اجرا سورہ لہب۔ پہلے اس کو پڑھتے ہیں روا، پھر اس کے بعد اجرا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو روا پڑھ لیا۔ اب کرتے ہیں اس کا اجرا۔ آیت نمبر 1، سب سے پہلی آیت دیکھیے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ تبت تا کو با سے ملا کے پڑھیں گے، با کو پھر تا سے ملائیں گے۔ خیال رہے کہ یہاں لوٹتی ہوئی آواز نہ آئے، قلقلہ نہ ہونے پائے۔ یدا یا کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، دال کے ساتھ الف مدہ ہے۔ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کی مقدار کتنی ہے؟ 2 ڈھائی 4 الف ہے نا، توسط ہے، اس کے توسط کی مقدار 2 ڈھائی 4 الف ہے۔ اس کے بعد ابی، حمزہ کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، با یا زیر بی، یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا 1 الف کی برابر۔ پھر اس کے بعد ہے لاہبیوں، لام کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو جلدی پڑھیں گے، لاہبیوں، با کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون کا واو ہے، ادغام مال غنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے، 1 الف کے برابر غنہ کریں گے۔ واو کو جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، تا کو با سے ملائیں گے، اور با کے اوپر پھر زبر ہے، وَتَبَّ۔ ٹھیک ہے، آگے آیت ہے، آیت کے اوپر وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔ وقف کریں گے، وقف بالتشدید ہوگا۔ ٹھیک ہے، مد کوئی نہیں بنے گا، وقف بالتشدید ہوگا۔ وقف تشدید میں کیا کرنا ہے؟ 2 حروف کے ساتھ وقف کرنا ہے، ایک تو با پہلے سے ساکن ہے اور دوسرا والا متحرک ہے، اس کو بھی ساکن کرنا ہے، وَتَبَّ۔ ٹھیک ہے، ایسے کہہ کے اس کو نہیں چھوڑ دیا جائے گا وَتَبْ، تو یہ وقف صحیح نہ ہوگا، بلکہ ایک حرف کم ہو جائے گا۔ وَتَبْ، دونوں حرف ساکن ہوں۔ پوری آیت پڑھیں روا۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 2 دیکھیے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ما اغنا، میم کے ساتھ الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، یہاں پر بھی مد منفصل، جس کی مقدار 2 ڈھائی 4 الف تک ہے۔ حمزہ کو غین سے ملائیں گے اور جلدی پڑھیں گے، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار اس کی رہے گی۔ ما اغنا، تو یہاں 2 الف کر لیجئے، یہاں پر 1 الف، اس کی مقدار 1 الف ہے۔ ٹھیک ہے، عنہ، عین کو نون سے ملائیں گے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کا ہا ہے، تو یہاں نون ساکن کا قاعدہ اظہار ہلکی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، ہاں کے اوپر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ عنہ، مالہ، میم کے ساتھ الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار رہے گی اس کی، 1 الف کے برابر، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام کے اوپر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، واو مدہ کے قائم مقام ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے 1 الف کے برابر۔ وما کسبا، واو کو جلدی پڑھیں گے، میم کے ساتھ الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، کاف کو، سین کو، با کو، کسبا ہے کہ نہیں، تینوں حروف جلدی پڑھے جائیں گے۔ آگے آیت ہے، آیت کے اوپر وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کرنا بہتر ہے، جب وقف کریں گے وقف بالاسکان ہوگا، مد یہاں کوئی نہیں بنے گا۔ وما کسب، با ساکن ہو جائے گا، اس میں قلقلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں وقف بالتشدید تھا پہلی آیت میں، دوسری میں وقف بالاسکان۔ وما کسب، پوری آیت پڑھتی ہیں روا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ٹھیک ہے، یہ 2 آیتیں ہو گئی۔ آیت نمبر 3 دیکھیے، سیصلی نارا ذات لہب۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں سے سین کو جلدی پڑھا جائے گا، یا کو سواد سے ملا کے یہاں اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ کے یہ برابر ہے۔ خیال رہے سین باریک حرف ہے اور سواد یہ پر حرف ہے، سیصلا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ نارن ذاتا، نون
کے ساتھ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا کی ذال ہے، تو یہاں ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، اخفاء حقیقی ہوگا۔ ذال کے ساتھ الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے، تا کو جلدی پڑھیں گے، زبر ہے۔ اس کے بعد لام کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، ہے نا، یہ لہب۔ ہا کو بھی جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، باقی نیچے دو زیر کی تنوین ہے، لاہبن ہے۔ آگے آیت ہے، اور آیت کے اوپر لام الف کی علامت ہے، چاہے تو آپ یہاں پر ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وقف بھی کر سکتے ہیں۔ وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہوگا، مد کوئی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، لاہب، تو یہاں پر بام قلقلہ ہوگا۔ پوری آیت پڑھتے ہیں اس کو، سیصلا نارا ذات لہب، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو آیت ہے یہ آیت نمبر 4، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو وقف کیا ہم نے لہب، آیت کی وجہ سے وقف کر لیا، لام الف کی علامت ہے، تو یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا اس طرح ہے کہ یہاں پر ملا کے پڑھا جائے، کیونکہ لام الف کے آنے سے یہ آیت یہاں پر کمزور ہوئی، اور وقف یہاں سے وَامْرَأَتُهُ یہاں پر وقف کرنا یہ بہتر ہے نا، یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے، تو اگر یہاں وقف کریں گے، آیت کے اوپر اگر وقف نہ کیا اور وقف یہاں کرنا ہے تو پھر یہاں لہبیوں، باقی نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون کا واو ہے، تو ادغام مال غنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ یہاں پر ادغام کر کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وقف کر دیں گے تو ادغام ختم ہو جائے گا، کیونکہ با ساکن وہاں پر پھر پڑھا جائے گا، لہب۔ آگے اس آیت کو دیکھ لیجئے، واو کو میم سے ملائیں گے یہاں، ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد را ہے، یہاں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے۔ تا کے اوپر پیش ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، وَامْرَأَتُهُ ہے کہ نہیں، واو مدہ کے برابر ہے۔ آگے وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں جب وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہوگا، مد کوئی نہیں بنے گا، اور یہ ہا ساکن ہو جائے گی، وَامْرَأَتُهُ، ٹھیک ہے۔ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، حَمَّا، ہا کو میم سے ملائیں گے، میم مشدد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، میم کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے۔ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، لا کو جلدی پڑھیں گے، زبر ہے لام کے اوپر، تا کو لام سے ملائیں گے، لام تعریف کا قاعدہ اظہار قمری ہوگا۔ ہا کو جلدی پڑھا جائے گا، تا کو بھی جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، باقی نیچے زیر ہے، حطبی۔ آگے آیت ہے، آیت کے اوپر وقف جائز کی علامت ہے، وقف کرنا بہتر ہے، جب وقف کریں گے وقف بالاسکان ہوگا، مد کچھ کوئی نہیں بنے گا، اور یہاں پر قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پوری آیت دیکھیے پڑھ کے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ٹھیک ہے، یہاں اگر وقف کر دیا ہے تو پھر یہاں سے اس کو پڑھ لیا جائے گا، وَامْرَأَتُهُ، ٹھیک ہے، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ آیت ہوگی۔ آخری آیت دیکھیں، آیت نمبر 5، فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس کو آپ نے قاعدے میں بھی پڑھا ہے نا، فی جیدہا ایسے کر کے پڑھا تھا، فا کے ساتھ یا مدہ ہے نا، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، یہاں پر بھی یا مدہ ہے، جیم یا زیر جی، یہاں پر بھی یا مدہ ہے، دونوں یا مدہ ہیں، ان کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ فی جی ہے نا، دال کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، ہا کے ساتھ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، فی جیدہا۔ آگے دیکھیں، حبل من مسد، ہا کو با سے ملائیں گے، با ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ ہوگا، لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد یرملون کی میم ہے، ٹھیک ہے، حروف یرملون کی میم ہے، ادغام مال غنہ ہوگا، غنہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے میم کو نون سے ملائیں گے، یہاں نون ساکن ہے لیکن نون سے نہ ملا کے میم سے ملائیں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد پھر یہاں یرملون کی میم آئی ہے، تو یہاں نون ساکن کا ادغام میم میں یہاں ہوگا، یہاں بھی ادغام مال غنہ، یہاں پر بھی ادغام مال غنہ۔ یہاں کیا ہے کہ تنوین کے بعد میم آئی ہے، یہاں نون ساکن کے بعد میم آئی ہے، لیکن قاعدہ ایک ہی ہے نون ساکن تنوین کا، ٹھیک ہے، دونوں جگہ غنہ کرنا ہے، میم کو جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، سین کو بھی جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، مسدن۔ آگے آیت ہے، آیت کے اوپر رکوع کی علامت ہے یہ عین، یہاں پر صورت یہ مکمل ہو گئی، جب وقف کریں گے وقف بالاسکان، مد کوئی نہیں بنے گا، قلقلہ یہاں پر بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ پوری آیت پڑھتے ہیں، فی جیدہا حبل من مسد، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔
اب پوری صورت میں آپ دیکھیے کہ کسی بھی آیت پہ آپ وقف کریں گے ہر جگہ پر قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے با کے اوپر یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا، قسم میں بھی ہوگا، لاحب میں بھی ہوگا، حطم میں بھی ہوگا، اور یہاں مسد میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے. تو ہر آیت پہ قلقلہ آپ نے کو کرنا ہے. اس طرح سے اس کی تیاری کرنی ہے اور یاد کرنا ہے. چلیے اب ایک مرتبہ اس کو روا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس طرح سے اس کو یاد کرنا ہے.